اچھا بچوں، سورہ فرقان کی میرے پاس اگلی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی میں نے سورہ فرقان کی ساری ریکارڈنگ نہیں تھی کی، ورنہ آپ کو میں پوری کی پوری ریکارڈنگ دے دیتا۔ آن لائن ہی ہوا تھا سورہ فرقان کا لیکچر، لیکن ریکارڈ نہیں تھا کیا۔ تو پہلی 8 کوالٹیز جو ہیں عباد الرحمن کی وہ ابھی ہم پڑھیں گے، اس سے اگلی جو ہیں 4 وہ میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ سورہ الانعام پڑھ لیں گے ابھی، ٹھیک ہے۔ پھر باقی رہ گیا سورہ الحجرات آیات نمبر 9 سے 12، یا پھر سورہ فرقان کے بعد حجرات کی آیت نمبر 9 سے لے کے 18 تک پڑھیں گے، اور پھر سورہ الانعام پڑھ لیں گے۔ اگر ہم فرض کریں سورہ حجرات اور سورہ الانعام کے 2 لیکچرز ادھر بھی رکھ دیں، دیکھیں نا سورہ حجرات کی یہ 2 لیکچرز ہیں نا، ان کو ہم ادھر رکھ دیں، یہ دونوں اٹھا کے ہم اوپر لے جائیں، تو ہم نے مڈ ٹرم تک تو کر لیا، ہاف کورس ہمارا ہو گیا۔ اب ہم نے اس سے آگے کرنا ہے نا، ہاف کورس ہمارا بچوں کمپلیٹ ہو گیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہمارا صرف ہاف کورس رہ گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ جی سر۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ اچھا آپ لوگ بک پہ پیج نمبر کھول لیں، ایک منٹ، آپ کے سارے بک پہ ہے۔ اچھا بچوں، بک پہ پیج نمبر 72 ہے، آپ کا بک پہ پیج نمبر 72 ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 72 جو میرے پاس یہ پرپل والی بک ہے، گرین بک پہ اب ایک آدھ صفحہ آگے پیچھے نہ ہو، تو اس کے اوپر پیج نمبر 72 ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے لے کے 77 تک ہے، ٹھیک ہے، مل گیا؟ یس سر۔ ٹھیک ہے، میں ادھر سے ذرا قرآن سے کھول لوں گا، اگر کوئی قرآن سے کھولنا چاہے تو سورت نمبر 25 ہے سورہ فرقان، اور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ترجمے کو پریفر کرتا ہوں، بڑا مزے کا ہوتا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، ایک تو تفسیر بھی اس میں ہی ہے، بعض جگہ پہ کچھ وضاحت آ جاتی ہے۔ تو آیت نمبر 63 سے لے کر تو اینڈ تک جائے گی، آیت نمبر 63 جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا بچوں، سورہ فرقان آیت نمبر 63 سے 77 شروع کرنے لگے ہم۔ وعباد الرحمن، اور خدائے رحمان کے بندے، مقبول بندے، طاہر القادری صاحب نے بریکٹ میں لکھا مقبول بندے، یعنی بندے تو سارے ہی ہیں نا اللہ کے، لیکن یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ٹھیک۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں آہستہ سے، وقار کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ چلتے ہیں آہستہ سے، وقار کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ بچوں آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو قرآن میں بڑی جگہ کے اوپر کیا ہے کہ اکڑ اکڑ کر چلنے کو بڑا ایک برا خیال کیا گیا، مثلا یہ قرآن کی آپ یہ آیت دیکھیں، سورہ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 37 ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا،
تم اسے کیا کہتے ہیں زمین کو پھاڑ نہیں دو گے، یا اسے کیا کہتے ہیں پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں چلے جاؤ گے اکڑ اکڑ کر چلنے سے۔ اکڑ اکڑ کے چلنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو بندہ نیچے پاؤں مارتا ہے، زمین کو ادنا تصور کرتا ہے، یہ زمین کیا ہے، تو تم ایسا نہیں ہوگا کہ زمین کو پھاڑ دو گے، دوسرا بندہ اوپر کو ہوتا ہے، تو ایسے نہیں کہ تم پہاڑوں کی بلندیوں تک چلے جاؤ گے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے کا سارا کیا ہے، یہ بری چیز ہے اور تمہارے رب کے نزدیک یہ بڑی ناپسندید ہے، ٹھیک۔ اسی طرح یہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان جب نصیحت کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اور اپنے اسے کیا کہتے ہیں چہرے کو نہ پھیرو للناس لوگوں سے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اکڑ اکڑ کے زمین میں نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر اسے کیا کہتے ہیں فخر کرنے والے کو، اور خطال یعنی اب اپنے آپ کو کہتے ہیں پسند کرنے والا یا اپنے میں ہی لگا رہنے والا، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اچھا، اب اس کے علاوہ آپ ایک اور جگہ پہ قرآن میں دیکھیں کہ وہ جہاں سورہ قیامہ میں، تو اس میں آتا ہے جہاں وہ سورہ قیامہ میں جہنمیوں کا، کافروں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کہ وَإِذَا وَذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اور اپنے گھر والوں کے پاس اکڑ اکڑ کر جاتا ہے، تو یہ اکڑ اکڑ کر جانا یہ ایک برا ایک کہہ لیں خلق ہے، اخلاق جو ہے وہ خلق کی جمع ہے نا، تو یہ ایک بری خوبی ہے، یہ بری کوالٹی ہے کہہ لیں، اب اسے میں اردو میں کیسے کریں گے، ایک بری صفت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ تکبر کیا ہے، تکبر کہتے ہیں بڑا بننا، کبر سے ہے نا، کبر کہتے ہیں بڑے کو، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے سب سے، تو تکبر کیا ہوا، بڑا بننا، ٹھیک ہے، اور دیکھیں اللہ سے بڑا کوئی ہے، کوئی نہیں، جب اللہ سے بڑا کوئی نہیں تو تکبر صرف اور صرف اللہ کو جائز ہے، ہمیں تکبر جائز نہیں، انسان کے لیے کسی مخلوق کے لیے تکبر جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کے اوپر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی ایک ایسا وقت گزرا انسان کے اوپر جب وہ قابل بیان چیز ہی نہیں تھا، اور اس میں یعنی دو چیزیں آ سکتی ہیں کہ انسان اپنی اوقات تو دیکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، تکبر کرتے، لیکن یہ ہے کیا یہ اس قابل ہے، ایک وقت تھا کہ اس کی قابل ذکر ہے ہی نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، یا دیکھیں پیدائش سے پہلے جو مراحل ہوتے ہیں اسے انسان نہیں کہا جاتا، چیز تو تھا لیکن قابل ذکر نہیں تھا، اس کا ذکر کوئی نہیں تھا کرتا، یہ اوقات تھی انسان کی، اور یہ انسان تکبر کرتے، ٹھیک، تو وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ جو میں نے اس پہ اتنا سٹریس کیا نا تکبر کے اوپر، دیکھیں اس سے مراد تیز تیز چلنا نہیں ہے، دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں تو تیز نہ چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ رفتار دیکھیں تو صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز چلا کرتے تھے، صحابہ ساتھ قدم ملا کر چلنا صحابہ کے لیے مشکل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے اور صحابہ دوڑا کرتے تھے، اور مجھے اکثر میں جب مدینہ گیا 2005-6 میں، ہوٹل ہمارا 15 منٹ کی مسافت پر تھا، دور تھا پیدل، تو سارے پہلے تیار ہو جاتے تھے، میں اینڈ پہ میں نے وضو کرنا، تو میں 5 منٹ پہلے ہوٹل سے نکلنا، اور انہوں نے ساروں نے چلے جانا، اور میں نے 5 منٹ میں پھر انہیں مسجد کے گیٹ پر ملنا،
مطلب میں تیز چلا کرتا تھا. ایک تو یہ وجہ بنی میرے تیز چلنے کی. پھر جب مجھے یہ حدیث پتہ چلی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیز چلا کرتے تھے، پھر میں نے اپنی رفتار کو کم نہیں کیا. بڑے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں تیز بڑا چلتے، تیز کیوں چلتے، اچھا نہیں لگتا، یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں میں تیز پہلے تو ایک مقصد تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب یہ حدیث پتہ چلی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رفتار سے چلا کرتے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، تو پھر بس وہ ایک کہہ لیں کہ محبت ہوتی ہے نا کہ بندہ بس جو کر سکے وہ کرے. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ بندہ بالکل آہستہ آہستہ چلے، مطلب وقار کے ساتھ چلے، نہ تو بالکل ڈھیلا ہو کے چلے کہ بیمار پڑا ہوئے، اور نہ اکڑ اکڑ کر چلے. اکڑ اکڑ کر چلنا یہ تکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے. جس طرح پنجاب میں کیا ہوتا ہے پگڑی ہوتی ہے، یہ اسی طرح پٹھانوں میں بھی چادر ہوتی ہے، وہ چادر پہنتے ہیں. تو کسی کی پگڑی اچھال دینا، پگڑی گرا دینا، اس کی عزت کو اڑا دینا، اسے ذلیل کرنا، اس کی بے عزتی کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے. جس نے تکبر کیا گویا اس نے مجھ سے میری چادر کھینچی، چادر میں جھگڑا کیا یا کھینچی. تو مطلب گویا جس نے تکبر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بے عزتی کی. تو جو انسان مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سلوک کرے وہ اس کا مقام کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ سارا آپ تکبر کے اوپر لکھ سکتے ہیں. یہ آیت کا آدھا حصہ ہے بچوں. تو اس طرح آپ کافی کچھ لکھ سکتے ہیں. تھوڑی سی چیزوں کو اکٹھا رکھیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا نوٹس بنا لیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس. تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم. ہم مطلب جاہل لوگوں نے پتہ ہے، اگر پتہ ہو کہ بات بہت لمبی ہوگی یا بات جو ہے وہ اب مطلب اس بحث کا کوئی کام نہیں ہے، تو کیا کریں گے، وہ کہیں گے اللہ حافظ، ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا مطلب وہ باتیں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے عام بندے کی زندگی سے. ہاں اگر آپ اسکالرلی ورک کر رہے ہیں تو شاید آپ کے کام وہ چیزیں آ جائیں، لیکن عام بندے کو ان چیزوں سے کیا کام. خاص بندے ٹھیک ہے، کوئی اسپیشل اس فیلڈ میں لگا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن ایک عام بندے کو کا اس سے کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا فلسفہ ہے، عقیدے کو ہم فلسفے کے ساتھ اور وہ کیا کہتے ہیں منطق کے ساتھ بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن عام بندے کا کام نہیں ہے کہ ان گہرائیوں میں جا کر پڑھے. اسی طرح مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں. تو میں نے کہا بھائی میری بات سنیں، آپ سے یہ قبر میں سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا قیامت والے دن سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں. نہیں. اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو کیا اسے کیا کہتے ہیں ہم پھر حضرت فاطمہ کا اس طرح احترام نہیں کریں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 بیٹی تھی تو کیا ہم باقی جو 3 بیٹی ہیں ان کا احترام چھوڑ دیں گے. وہ صحابیات میں ہی نہیں آئیں گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش یافتہ ہی نہیں ہوں گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ ہی نہیں ہوں گی. تو جب اللہ تعالیٰ انہیں بنات کہہ رہے، اب وہ تھیں یا نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی بیٹیاں کہہ دیا. تو جب یہ معاملات ہمارے ہے ہی نہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو ہم ان سوالوں کے پیچھے کیوں جائیں.
سورہ بقرہ میں کیا تلک امت قد خلت، یہ امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کرتے تھے ان کا ان کے ساتھ ہے، ان کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کیا کرتے تھے، کون تھے، کیسے تھے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایسی جتنی بھی بحثیں ہیں نا، اور اس میں پھر دلیلیں ڈھونڈنا، یہ کرنا وہ کرنا، فضول کی بحثیں. اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، ٹھیک ہے، اصحاب کہف ہے کتنے تھے، یہ آپ یہاں سورہ کہف سے بھی لا سکتے ہیں. سورہ کہف میں نا کہ یہ دیکھیں، آپ کہف میں آ جائیں جہاں وہ آتا ہے نا اس کا ذکر اصحاب کہف کا، تو ساتھ ہی وہ ذکر آتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، وہ اصحاب کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ اپنے بن دیکھے اندازے، یعنی اپنے سے اسے کیا کہتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں. رجم کہتے ہیں پھینکنے کو، غیب یعنی غیب کی باتیں پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. یار یہ بحثیں ہیں کرنے والی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا، پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا، سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیں میرے اللہ کو ان کا عدد پتہ ہے کتنے تھے. ما يعلمهم الا قلیل، یہ لوگ نہیں جانتے مگر تھوڑا. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے. ٹھیک، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کیا کرے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بحث و مباحثے سے اس طرح، یہ سورہ کہف کی اس آیت کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں. تو خیر، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل کیسی باتیں کرتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو اسے کیا کہتے ہیں اپنے تجربے سے ایک مثال دے دی، ایک اسے کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر بھی اسی طرح کی مثال ہے کہ ایسی فضول باتوں کے پیچھے پڑ رہے. اس کی جگہ قرآن کی آپ وہ آیت بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں دو طرح کی آیات، ایک محکم آیات ہیں، واضح آیات ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس کا مطلب واضح کھلا ہوا ہے. اچھا، اور ایک وہ ہیں کہ جو متشابہات ہیں، متشابہات میں جنت آ گئی، دوزخ آ گئی، یا وہ چیزیں جن کے معنی کلیئر نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، جس میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ بہتر جانے اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، جنت کے جو پھل ہوں گے کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں پھل دیے جائیں گے تو وہ جب کھائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے بھی کھایا، لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے، وہ اس کے مشابہ ہوں گے. اب اس چیز میں بندہ لگ جائے کہ وہ پھل کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، یہ ہیں متشابہات، یہ شبہ والی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے محکم آیات بھی نازل فرمائی ہیں، متشابہات بھی نازل فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی جب آپ بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں متشابہات ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھی ہے، کجی ہے، اسے کیا کہتے ہیں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، محکم کی پیروی نہیں کرتے. اور جن لوگوں کے دل راسخ ہے، ایمان پکے، وہ محکم کے پیچھے چلتے ہیں. وہ مطلب یہ آیت واضح ہے نا، ان پر عمل کرو، وہ یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، ان بحثوں کو چھوڑیں. ٹھیک، تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یعنی بھائی ہمیں معاف کرو، اللہ حافظ. اس کا مراد یہ، اس سے یہاں اس سلام سے مراد سلام تارکہ ہے، چھوڑنے والا سلام. ٹھیک، تو یہ دو کوالٹیز ہو گئی. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ جو راتیں بتا دیتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی وہ سجدے کرتے رہتے ہیں اور قیام کرتے رہتے ہیں پوری پوری رات.
بچوں یہاں آپ ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ نفلی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ رات کی کوئی عبادت فرض نہیں ہے، پہلے ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ وہ بھی مومنین پر تھی یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ بہرحال بعد میں جب مدینہ میں آئے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، باقی کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، نفل ہے، ٹھیک ہے۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں اپنی بسر کر دیتے ہیں، تو اب راتوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ سجدے اور قیام نفلی ہوگا، تو جو نفلی ہے اب کب ہوگا؟ کیا فرض کو چھوڑ کے نفلی عبادت کی جا سکتی ہے؟ کوئی بچہ اٹھا ہوا ہے؟ یس سر. Yes, sir. اچھا، Yes, ٹھیک sir. ہے۔ فرض کو چھوڑ کے نفلی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ نفلی عبادت تبھی کی جائے گی جب آپ کے فرائض پورے ہوں گے۔ دیکھیں سوال آتا ہے آپ کو کہ بعض اوقات آ بھی جاتا ہے ایسا سوال، مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ کیا تھا، غالباً اسلامک یونیورسٹی میں تھا یا کہاں تھا، انہوں نے کہا یہ سوال کمپلسری ہے دو، انہیں نہیں چھوڑنا، اگر ان میں سے آپ نے کوئی سوال چھوڑ دیا نا تو آپ کے نمبر نہیں آنے، آپ فیل ہو جائیں گے۔ اگلے جو سوال ہے نا وہ آپ کے اسے کیا کہتے ہیں، آپ کے اوپر ہے، چاہیں تو اٹیمپٹ کریں اور چاہیں تو چھوڑیں۔ نہ کریں. اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ مارکس مل جائیں گے، مطلب ان میں سے آپ کے پاس چوائس ہے۔ لیکن اچھا تین میرے خیال میں 4 میں سے 3 سوال کرنے تھے یا 3 میں سے 2 کرنے تھے، ایسا کچھ تھا، لیکن پہلا سوال کمپلسری تھا اٹیمپٹ کرنا، یعنی چوائس تو ہے لیکن پہلا سوال اس میں سے آپ نے لازمن کرنا ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں، وہ آپ نے لازمن پڑھنی ہے جو مرضی ہو جائے، اور اگر آپ وہ نہیں نہ مکمل کرتے تو آپ جتنے مرضی نفل پڑھ لیں ان کا کوئی کام نہیں۔ ہاں اگر آپ وہ نمازیں پڑھتے تو پھر آپ کو نفل بھی فائدہ دیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب بندہ عبادت میں اجتہاد کرتے، کوشش کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، تو کیا کرتے ہیں، فرائض مکمل کرنے کے بعد نوافل کی طرف آ جاتے ہیں، تو میں اس سے خوش ہو کے کیا کرتا ہوں، اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اچھا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، فرشتوں کو بتا دیتے ہیں اللہ کے یہ میرا محبوب بندے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے ہر دشمن کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، میں اس کے دشمن کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا جو محبوب بندہ ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کا دشمن ہے کون ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے دشمن کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اچھا پھر وہ جو مجھ سے سوال کرتے ہیں میں اسے عطا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا اولیاء اللہ سے دعا کا کہنا چاہیے، ان کی دعا قبول کیوں دعا قبول ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ اتنی عبادت کرتے ہیں نا پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور اسے کیا کہتے ہیں، وہ جو سوال کرتے ہیں میں انہیں ان کا سوال جو ہے وہ عطا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ پکڑتے ہیں ہاتھ میرے ہوتے ہیں، وہ چلتے ہیں پاؤں میرے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں کان میرے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آنکھیں میری ہوتی ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ تو اسے کیا کہتے ہیں، مطلب کیا ہوا کہ وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، وہ کوئی چیز ایسی نہیں سنتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، ٹھیک۔ تو یہاں اسے کیا کہتے ہیں، پھر لمبی تفصیلات آ جائیں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا جو واقعہ ہے شادی والا، بڑا پیارا واقعہ، تو وہ آپ لوگ سن لیجئے گا، کہیں سے مل جائے گا، وہ بھی اسی طرح کے کہ ٹھیک ہے کہ جب وہ بات کریں تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے، یعنی ان کا ہر
جو ہے ان کی ہر کام جو ہے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ پھر اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے. تو یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ سجدے اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ محمد میں ہم نے کیا پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کیا ہے کہ ان کی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر کیا ہے کہ سجدے کے داغ ہیں، سجدے کا اثر ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ایک نشان پڑا ہوا ہے سجدے کا، ان کی یہ نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ وہاں نشان پڑ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا، وہاں سے نور نکالے گا. ٹھیک نا، کیونکہ یہاں تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا اس چیز سے کہ بندہ میری عبادت کرتا تھا، اس نے اپنے چہرے کی پرواہ نہیں کی اور عبادت کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نور نکالے گا. تو خیر، عبادت کی پھر نفلی عبادت کی اور بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں کہ نفلی عبادت اسے کیا کہتے ہیں، کس طرح کی ہوتی ہے، مطلب یعنی نفلی عبادت کے فضائل اور ساری چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ کو پسندی، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی انسانوں اور جنوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کوالٹیز ہو گئی. پہلی کیا ہے، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. دوسری کیا ہے، بحث و فضول، بحث و مباحث میں نہیں پڑتے. تیسری کیا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت بڑے شوق، ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں. وہ ہے نا کہ ان الصلاۃ کانت وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری ہے لیکن خاشعین کے اوپر بھاری نہیں. خاشعین کون ہے، خشوع کرنے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا کہ بڑے دل کے ساتھ کرتے ہیں، وہ دل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی. تو یہ عباد الرحمن کی کوالٹی ہے کہ وہ نماز میں دل لگا کے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ایک عاجزی کے ساتھ، بڑی نماز کے اندر فوکس ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اور احسان ہم نے کیا پڑھا تھا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم یہ اس طرح نہیں کر سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیفیت پیدا کرو. تو یہ ساری وہی چیز ہے کہ یہ عباد الرحمن کی کوالٹی ہے کہ وہ احسان پیدا کرتے ہیں اپنی نماز کے اندر، وہ اتنا فوکس ہو کے، اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بھی عباد الرحمن کی ایک کوالٹی ہے. والذین یقولون، اور وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے رب ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے. ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب کیا ہے، دائمی مہلک ہے. مہلک کیا ہے، ہلاک کر دینے والے. ٹھیک ہے، غرامہ ہلاک کر دینے والے. تو وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. جہنم، اچھا اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنی ان میں اچھی کوالٹیز ہیں، نیک صفات ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہماری 2 اسے کیا کہتے ہیں نیکیاں ہوتی ہیں، 70 گناہ ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی جنت میں، ہمیں تو جہنم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور کبھی دعا ہی نہیں مانگتے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. اور یہ مومنین کہ جو اسے کیا کہتے ہیں اتنے اچھی کوالٹیز والے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. انہیں ڈر رہے کہ شاید اللہ کہیں پکڑ لے تو ہم جہنم میں نہ چلے جائیں. یعنی وہ جہنم سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی اسے کیا کہتے ہیں جہنم سے دور رہتے ہیں. تو یہ لوگ ہر وقت کیا کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب ہلاک کر دینے والے. انها ساءت مستقرا ومقاما. اچھا، اس کا رہنا اور ٹھہرنا، مقام کیا کہتے ہیں، قاما یقومو سے. ٹھیک ہے، قاما یقومو کھڑے ہونا. تو مقام کیا ہوتے ہیں، ایسی جگہ جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، مقام. مستقر، استقر یستقر، قرار پکڑنا، پکا ہونا. ٹھیک ہے، تو مستقر کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ. انہا ساعت مستقر، مستقر یعنی یہ برا مستقر ہے، یعنی جہنم میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا
وہ تو بہت ہی بری بات ہے نا. وَمَقَامًا, اور اگر کوئی یہاں تھوڑی دیر کے لیے جائے گا نا, جس طرح کافی مسلمان ہم کیا کہتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرا دیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو وہ مقامہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی جائے, ٹھیک ہے, اور اسے کیا کہتے ہیں پھر چاہے جنت میں چلا جائے, یہ بھی بڑی بری چیز ہے. تو قرآن میں نا وہ سورہ بقرہ میں فما اصبرهم علی النار, کہ کتنے یہ صابر ہیں آگ کے اوپر, کہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ہم آگ میں چلے جائیں گے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی کہتا ہے میں آگ میں جاؤں گا, تو کتنا اس کا صبر ہے, وہ بھی جہنم کی آگ. ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اچھا, والذین اذا انفقوا, اب مومنین کی اسے کیا کہتے ہیں, 3 کوالٹیز پہلے تھی, چوتھی یہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے والی, 5ویں کہ والذین اذا انفقوا, جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کیسے خرچ کرتے ہیں. نیو ایئر گزرا ہے ماشاءاللہ سے, آج 2 جنوری ہے, تو نیو ایئر میں ہم نے کیا کیا, دبئی ابو ظبی والوں نے اس دفعہ سنا ہے, انہوں نے کہا ہم نے جی برج خلیفہ سے زیادہ ہم نے وہ کرنا ہے آتش بازی, ہم 35 منٹ تک کریں گے, 35 منٹ تک, کروڑوں روپے, 35 منٹ تک مسلسل آتش بازی. پیسے ضائع, کس کام آ رہے, یہی کسی مسلمان ملک میں بھیج دیتے جہاں مطلب ضرورت ہے, لیکن نہیں. تو آج کل جس طرح کے حالات ہیں, کرونا ہے, تو یہ تو مومنین کون ہے, والذین اذا انفقوا, جب وہ خرچیں, لم یسرفوا, نہ وہ اسراف کریں, ولم یقتروا, نہ وہ بخل کریں, نہ وہ کنجوسی کریں, نہ وہ فضول خرچی کریں. اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو, اور اقتار کہتے ہیں کنجوسی کو, ٹھیک ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور وہ اس کے درمیان میں ہی رہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے درمیان میں چلے, نہ اسے کیا کہتے ہیں وہ فضول خرچی کریں, بہت زیادہ پیسے خرچ دیں, اور نہ وہ اسے کیا کہتے ہیں اقتار کنجوسی کریں, بلکہ درمیان میں میانہ روی, ضرورت کے مطابق پیسے خرچیں, تھوڑے سے زیادہ خرچ لیں, فضول خرچی نہ کریں. اچھا بچوں, ادھر ایک اور چیز میں ایکسپلین کر دوں, آگے اسے کیا کہتے ہیں سورہ نام میں بھی یہ چیزیں آئیں گی. ایک ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر. اسے آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں, اسراف اور تبذیر ذال کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اسراف کہتے ہیں, دونوں فضول خرچی کو کہتے ہیں, اسراف بھی اور تبذیر بھی. کچھ علماء نے کہا اسراف اور تبذیر ایک ہی چیز ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں, اسراف اور تبذیر میں فرق ہے. اسراف حلال چیزوں میں حد سے زیادہ خرچنا ہے, حلال چیزوں میں حد سے زیادہ خرچنا اسراف ہے, اور تبذیر جو ہے یہ حرام چیز کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچنا, یہ تبذیر ہے. یعنی حرام چیز کے اوپر آپ نے چاہے 1 روپیہ بھی خرچے, وہ تبذیر ہے. حرام کے اوپر خرچ کرنا تبذیر ہے, چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. اور حلال چیز کے اوپر حد سے زیادہ پیسے خرچ دینا, حد سے زیادہ خرچہ کر دینا, یہ اسراف ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ کو حدیث ایک یاد ہو کہ حضرت سعد چشمے پر بیٹھے ہیں یا دریا پر, مجھے اب یاد نہیں, تو وضو کر رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد یہ کیا اسراف ہے. تو حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اگرچہ تم بہتے دریا کے اوپر ہی کیوں نہ کھڑے ہو. یعنی بہتے دریا کے اوپر بھی کھڑے ہوں تو وضو کے لیے زیادہ پانی نہ خرچیں, پانی استعمال نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسراف ہے, آپ کو ضرورت نہیں اور آپ پانی ضائع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں جب ٹوتھ برش کرتے ہیں یا جب وضو کرتے ہیں تو ہم اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں, تو یہ بھی اسراف ہے, ٹھیک ہے. تو مومنین کون ہے, اذا انفقوا, جب وہ خرچیں, لم یسرفوا, نہ وہ اسراف کریں, ولم یقتروا, اور نہ وہ اقتار کریں, نہ وہ فضول خرچی کریں, نہ وہ کنجوسی کریں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور اس کے درمیان ایک مطلب درمیان والے راستے پر چلیں.
اچھا یہ 5 کوالٹیز ہوگی. آگے دیکھیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے. چھٹی کوالٹی کیا ہے؟ شرک نہیں کرتے. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ہم نے شاید ذکر کر لیا ہوا ہے، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. کیوں؟ دیکھیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے ظلم. عدل کہتے ہیں چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. ظلم کیا ہے؟ چیز کو جہاں اس کا مقام تھا، اس کا حق تھا، اس کے حق سے اٹھا کے اس جگہ پہ رکھ دینا جہاں اس کا حق نہیں تھا. حق سے کم دینا یا حق سے زیادہ دینا، یہ ظلمات ہے. یعنی جو اس کا حق نہیں تھا بنتا تو اس جگہ پر اس کو رکھ دینا، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ٹھیک ہے، اگر زیادہ کریں تو بری اینگل میں نا، اگر اچھے اینگل میں اسے کیا کہتے ہیں کریں گے تو وہ احسان ہے. اچھا احسان ادھر نہیں ہے سورہ انعام میں، اسے ہم ادھر پڑھیں گے. تو اچھا کیا ہے کہ ظلم، جو اس کا حق نہیں تھا اسے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دینا. اب اللہ اکیلا جس نے پوری کائنات بنائی، کسی اور کا حق نہیں کہ عبادت میں اس کے ساتھ رکھا جائے، ربوبیت میں اسے رب مانا جائے، عبادت میں، صفات میں، کسی چیز میں خدا کے برابر کسی کو رکھ دیا جائے، مانا جائے کہ خدا کے ساتھ کسی اور نے مدد کی بنانے میں، مانا جائے کہ اسے کیا کہتے ہیں خدا کے کوئی مددگار ہے، خدا کے کوئی انتظام کرانے والے، اس ساری کائنات کا انتظام کرنے والے ہیں جو خدا کی مدد کرتے ہیں. کوئی بھی شرکیہ کانسیپٹ دیکھیں یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ایسی چیزیں مانی جائے. ٹھیک ہے، اللہ کا حق ہے کہ صرف اکیلے خدا، کیونکہ اسی نے بنایا تو اسی کا حق ہے کہ اسی کو اکیلا خدا مانا جائے. جب ہم کسی اور کو اٹھا کے اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، اس سے بڑا یہ ظلم ہوا نا کہ جس کا حق بھی نہیں تھا، حق سے زیادہ اس کا حق بڑھا دیا، خدا کو نیچے لے آئے، خدا کے ساتھ شریک بنا دیا کہ خدا اکیلا نہیں تھا بنا سکتا، اس نے ان کے ساتھ بنا لیا. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے شریک بنا لیا، ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ خدا نے بنایا. اچھا اور عبادت کے لائق کون ہے؟ بنانے والا خدا، اور عبادت کسی اور کی جائے یا اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. یہ ہم عقیدے میں ڈسکس کر چکے تھے نا کہ شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا، ہر چیز معاف کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو چیز چاہے، جس کو معاف کرنا چاہے کر دے. شرک معاف نہیں کرے گا. تو شرک کی معافی نہیں ہے. مشرک کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں ہوگا. تو شرک جو ہے یہ کفر ہے، اسلام سے، ایمان سے نکال دیتا ہے. اور یہ ایسا اسے کیا کہتے ہیں گناہ ہے کہ بندہ پھر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک توبہ نہ کرے. اگر کوئی شرک کیے بغیر، شرک کر کے توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا. اسے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا عقیدے میں، اور پھر ہم توحید کی اقسام پر بھی، اس پہ آپ صرف اتنے ٹکڑے پر آپ اسے کیا کہتے ہیں اچھا خاصا 10 صفحے لکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا توحید کیا ہے، توحید فی العبادت، توحید فی الصفات، توحید فی الربوبیت، یا توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، جس طرح مرضی آپ اسے کر لیں. تو وہ ساری ڈیٹیلز جو الہ کیا ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں رب کون ہوتا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، یہ ہم نے کلاس میں ڈسکس کر لیا تھا. میرا نہیں خیال اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے آگے چھٹا یہ ہو گیا، اور ساتویں ان کی کیا کوالٹی ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ قتل نہیں کرتے ایسی جان کو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ انسان، اسے کسی نے چوری کی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کسی نے قتل کیا اس کے بدلے قتل کر دیا جائے.
ٹھیک ہے, کوئی بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے, اسے بچانے کے لیے اسے قتل, یعنی حق پر اسے کیا کہتے ہیں, کسی کی جان لی جا سکتی ہے, لیکن ویسے اجازت نہیں ہے کہ بغیر حق کے کسی کی جان لے لی جائے. ٹھیک, اب حق کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کب آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں, کب نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز کہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس نے ایک بے گناہ شخص کو بچا لیا, اس کی جان بچا لی, تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. اور اس نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہ قتل, انسان کا جان کا قتل, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں, مطلب اوپر کے بڑے بڑے گناہوں میں آتا ہے. اور یہ شریعت کو اور رسولوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ فساد کو ختم کیا جائے, حتی لا تکون فتنہ, تاکہ فتنہ نہ رہے. دین اسلام کو بھیجنے کا یہی تو مقصد ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کرے, لوگوں کی جانیں محفوظ رہے, مال محفوظ رہے. تو یہ جو ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, تو وہ کسی کو قتل نہیں کرتے, کسی جان کو, مگر حق کے ساتھ. یہ مومنین کی صفات ہے. وَلَا يَزْنُونَ, اور 8ویں کیا ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ زنا اسے کیا کہتے ہیں, سورہ الانعام پڑھیں گے, اس میں آئے گا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اچھا, ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا نہ کرو. ٹھیک ہے, دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب تک نہ جاؤ. یعنی کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب کیسے؟ جو چیز زنا کی طرف لے کر جائے گی اس سے بھی بچو. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی چیز, اگر کسی کا کسی سے بات کرنا بھی اس کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک کام کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, تیسرا کرتا ہے, آہستہ 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 کرتا کراتا زنا تک پہنچ جاتے ہیں. اور جس وقت وہ زنا کرنے والا ہوتا ہے, مطلب ارادہ کر چکا, پورا پروگرام بنا چکا ہوتا ہے, اور اس وقت اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. اور اگر وہ زنا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پچھلے پہلے گناہ سے پکڑتے ہیں. ٹھیک, تو وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا, زنا کی طرف لے کر جانے والا ہر سٹیپ جو ہے, ہر چیز, وہ چاہے ایک گفتگو ہی کیوں نہ ہو, اس پر بھی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ اس دن سمع جو آپ کی یہ گویائی ہے, آپ کی سننے کی طاقت ہے, کان, والبصر آنکھیں, والفؤاد دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. ہاں تم بتاؤ, ایسا ہوا تھا نہیں تھا ہوا, ایسا اس نے کیا تھا یا نہیں تھا کیا. گواہی, ہاتھ گواہی دیں گے, ایک ایک عضو کہے گا ہاں یا رب اس نے ایسا کیا تھا. اچھا, اب زنا کیا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ایک سیکچول ڈیزائرز ہوتی ہیں انسان کی, اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, نکاح کا ایک چیز دین میں دے دی. اچھا, اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ نے سائنس پڑھی ہو, اور ماشاءاللہ سے آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ اے سیکچول ریپروڈکشن ہے اور سیکچول ریپروڈکشن ہے. اے سیکچول ریپروڈکشن جو ہے وہ زیادہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج تک انسان کیوں زندہ ہے؟ سیکچول ریپروڈکشن کی وجہ سے, جو بار بار جینز بدلتی ہیں, حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں, اور بالکل ڈٹو کاپی نہیں ہوتی, اسے کیا کہتے ہیں, مدر کی, یہ جو آگے جو اس کے کہہ لیں جتنے بھی چلڈرن ہیں, یہ ڈٹو کاپی نہیں ہوتی. اس میں تو اے سیکچول میں کیا ہوتا ہے, مدر ہوتا ہے اور ڈاٹر ہوتا ہے, بس یہ مدر ہے اور ایک ڈاٹر ہے بس. تو اس وجہ سے یہ نکاح والا معاملہ لازمی تھا. لیکن یہ پھر ایک ٹیسٹ بھی ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک لذت پیدا فرمائی ہے کہ اس سے بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے. تو شیخ طنطاوی کہتے ہیں کہ النساء کالبحر، عورتیں دریا کی طرح ہیں، سمندر کی طرح. کلما شربت منہ، جتنا تم اس سے پیو گے، ازددت عطشا، اتنی تمہاری پیاس جو ہے وہ بڑھے گی. فاکتفیت بزوجتی قرۃ عینی، تو میں اپنی ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتا ہوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ شیخ طنطاوی کا بڑا مشہور قول ہے. اور مجھے یاد ہے وسیم یوسف، یہ جس طرح آپ کے ادھر نہیں یہ عامر لیاقت وغیرہ اس طرح کا دبئی کا ہے. اور اس کے پروگرام میں ایک بندے نے پوچھا میری 4 بیوی ہیں، چاروں مجھ سے خوش ہیں، میں چاروں سے خوش ہوں، میں 5ویں کرنا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتائیں. کہتا ہے میں اب یہ تو نہیں کہنے لگا کہ ایک کو طلاق دے دو. تو اس نے پھر یہ شیخ طنطاوی کا یہ کوٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے لذت رکھی ہے، اور اس وجہ سے پھر انسان اس میں ایک اٹریکشن، ہر گناہ میں کوئی نہ کوئی اٹریکشن ہے. کیوں؟ یہی تو ٹیسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں اللہ حاضر ہے یا آپ اس اٹریکشن کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو زنا جو ہے ایک نشے کی طرح، ایک دفعہ شروع ہو جائے یہ کنٹینیو رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یلقا اسے چمٹ جائے گا، اور جو یہ کام کرے گا اسے گناہ چمٹ جائے گا. 2 چیزیں، ایک تو اس فعل کا گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ پھر وہ اس گناہ اسے چھوڑے گا نہیں، اسے جہنم میں لے کر جائے گا. اتنا بڑا یہ اسے کیا کہتے ہیں گناہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اسے پھر معاف نہیں کر، توبہ کرے، ہاں اللہ کی مرضی، معاف کرنا چاہے تو کر دے، وہ ایک علیحدہ معاملہ. لیکن اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ پھر اسے جہنم میں لے جائے گا، اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، اس کی جان نہیں چھوڑے گا. ایک تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ. دوسرا کیا ہے کہ ایک دفعہ زنا کرے گا، وہ دوسری دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ کرے گا، چوتھی دفعہ، وہ کرتا جائے گا. تو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو گناہ اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، وہ بار بار گناہ کرے گا. تو اس آیت کو 2 اینگل سے آپ کسی بھی طرح بھی لے سکتے ہیں، دونوں طرح اس کا مطلب ٹھیک رہتا ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور پھر قیامت والے دن اس کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اسی کے اندر، اسی عذاب کے اندر، یعنی جہنم کے اندر ہی رہے گا. مہانہ اہانت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ رہے گا. الا من تاب، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی. ٹھیک ہے. وآمن، اور پھر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کیا. توبہ کیسی کی کہ وآمن، پھر ایمان بھی لے آئے. ٹھیک ہے. الا من تاب وآمن، پھر ایمان لے، وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ عمل صالح بھی کیا، نیک عمل کیے، برے کاموں کی طرف واپس نہیں گئے. کیا کیا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ توبہ کی. توبہ کے بعد توبہ کی، ایمان لائے، اللہ پر ایسا ایمان لائے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ یقین رکھتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا تو ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے. اللہ نے کہا اس کے قریب نہ جاؤ، ہم نے نہیں جانا قریب. یہ ایمان ہے. انہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اس چیز پر، اور پھر وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک اچھے عمل کیے، برے عمل کی طرف واپس نہیں پھرے. فاولئک، جب انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے بدل دیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہی وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ نے ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. ایک تو یہ نا کہ برائی معاف کر دینا. ٹھیک ہے. اب ایک طرف آپ نے یہ اتنی زیادہ برائیاں کی ہیں، ان کو معاف کر دینا، مٹا دینا، ختم کر دینا. بات سمجھ آئی؟ ایک یہ ہے کہ ان ساری برائیوں کو اٹھا کے ان کو بدل کے نیکیوں میں ڈال دینا، اور انہیں بھی نیکی شمار کر دینا کہ اس نے توبہ، وہ نیکیوں کا وزن بڑھا دینا. ٹھیک ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. یا اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ان کی برائیاں تو اتنی تھیں لیکن ان کی نیکیاں اللہ اتنی بڑھا دیتے کہ برائیاں بہت ہی پیچھے رہ جاتی.
ٹھیک ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جس نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, اس نے اللہ کی طرف توبہ کی جس طرح توبہ کرنے کا حق تھا. مطلب یہ کہ توبہ کرنے کا جو حق تھا نا, اس نے اس طرح کی توبہ کی ہے جس طرح توبہ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اچھا بچوں, یہ 8 کوالٹیز ہیں. آگے جو اس کی باقی 4 کوالٹیز ہیں وہ میں نے اگلے لیکچر ریکارڈڈ ہے, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا, اس میں ہے. اور سوری, میں نے کھولا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ تھا, لیکن پڑھا میں نے وہ کوئی نہیں, شاید ایک آدھ جگہ سے ہی پڑھو, میں نے خود ہی ترجمہ کرتا گیا. تو یہ سورہ فرقان ایک, اسے کیا کہتے ہیں, یہ مطلب ہم نے ابھی آیت نمبر 71 تک پڑھا ہے. ٹھیک ہے, 63 سے لے کر 71 تک, 63 سے لے کر 71 تک پڑھا ہے. آگے جو ہے 72 سے لے کر تو 77 تک, وہ میں آپ کو ریکارڈڈ لیکچر بھیج دوں گا, اس کے اندر ہے. اور یہ آپ کی مطلب سورہ فرقان مکمل ہو گئی. اس کے بعد سورۃ الانعام یا سورہ الحجرات کے 2 لیکچرز, وہ جیسے بھی ہوگا وہ آگے ہم دیکھ لیں گے. اس کے متعلق کوئی چیز, کوئی سوال ہو تو وہ بتائیں فٹافٹ. جی بچوں, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ آ گئی ہے صاحب. چلیں پھر ریکارڈنگ بند کریں. سر کیا نکاح فرض ہوتا ہے؟ نکاح فرض نہیں. نکاح سنت ہے. اس میں دیکھیں کچھ چیزیں جو قرآن اور سنت میں سیدھی سیدھی نہیں نا لکھی ہوئی, اس میں ائمہ کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ نکاح سنت ہے تو سنت ہے, لیکن کیا نکاح واجب بھی ہو جاتا ہے؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, واجب کب ہوتے ہیں کہ جب انسان کو خطرہ ہو کہ میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں, تب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے. اگر وہ نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ گویا خود گناہ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نکاح کر سکتا ہے, استطاعت رکھتا ہے, نکاح کرے. اور اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا اور اپنے جذبات پر اس سے کنٹرول نہیں ہے تو روزے رکھے, کیونکہ روزہ جو ہے یہ آپ کی جو وہ ایک خواہشات ہیں اسے توڑتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب بندے کو بھوک لگی ہے نا, انسان کی باڈی ایسی ہے کہ آپ نے سائنس میں پڑھا کہ انسان اپنی فکر, باڈی آٹومیٹیکلی اپنی فکر کرتی ہے. تو جب آپ موت کے قریب ہو نا, پھر انسان خواہشات کو نہیں دیکھتا, خواہشات کو نیچے کر دیتے. وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن پتہ ہے نا, پھر انسان اپنی فکر کرتا ہے. تو جب بندے کو بھوک لگی ہو پھر بندہ دوسری خواہشات اس کی کم ہو جاتی. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سر. لیکن چونکہ اگر آپ سائیکالوجی پڑھیں تو جو چیزیں ہمیں ایک ضروری ہیں, نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے, پاگل تک ہو جاتا ہے, بڑھاپے میں جا کے پاگل تک ہو جاتا ہے اگر اس کا نکاح نہ ہو, شادی نہ کرے. یعنی اس وہ سیکچوئل ایکسپیرینس سے نہ گزرے تو انسان پاگل تک ہو جاتا. سائیکالوجی تو نکاح کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. بہتر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نکاح سنتی, نکاح کیا ہے, میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت سے پھرا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس کا بگاڑ بڑا ہے. اگر کوئی آپشن ہوتی نا کہ نکاح کے بغیر گزارا ہوتا تو سب سے پہلے نبی کرتے, لیکن جب نبیوں نے شادیاں کی ہیں نا, حالانکہ نبیوں کو مطلب دنیاوی خواہشات نہیں تھی, لیکن اگر نبیوں نے شادیاں کی ہیں نا تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. اسے اگر آپ چھوڑیں گے تو فساد پھیلے گا. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ یہاں
نکاح کو لیٹ کرتے جاتے ہیں. جلد از جلد نکاح کر لینا چاہیے. جی تو بچہ پیروں پہ کھڑا ہوگا تو پھر کریں گے نا, ویسے رشتہ ہی نہیں ملتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچہ کھڑا ہی پیروں پہ بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے, بلکہ اکثر بچوں کو خیال ہی نہیں ہوتا پیروں پہ کھڑے ہونے کا نا. تو اس میں معاشرے کا بھی قصور ہے, کچھ بچوں کا بھی قصور ہے. آپ دیکھیں کہ لڑکیاں بہت آگے جا رہی ہیں, لڑکے پڑھتے ہی کوئی نہیں. یس سر. مسئلہ یہ ہے. لو سر. تو وہ لڑکے پڑھیں تو پھر کچھ ہو نا, دونوں طرف سے تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. یس سر, یہ صحیح کہا آپ نے. لڑکیوں کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا. جی طلاق شدہ کیا کہہ رہی ہیں سر اگر کوئی طلاق شدہ لڑکی دوسری شادی کے لیے انکار کرے تو اس کا لیے یہ گناہ ہے کہ نہیں گناہ؟ دیکھیں ایک چیز میں نے بتائی ہے کہ اگر تو فتنے کا خوف ہے تو پھر نکاح لازم ہے. ٹھیک ہے, وہ طلاق شدہ اگر ہو 20-22 سال کی 25 سال کی تو اس کی تو خواہشات وہیں کی وہیں ہے, فتنہ ہے نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر. ٹھیک ہے, بندہ کیسے ہے, یہ سبجیکٹیو معاملات ہیں, ہر بندے سے مختلف ہیں. جی سر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ ولی کی اجازت کے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اس میں زیادہ تر حنفیوں کا اور غیر حنفیوں کا اختلاف ہے. اور جی وہ حدیثیں تو ہیں, لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے یہاں اختلاف آتا ہے نا. حدیثیں تو ساروں کو پتہ ہے, لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں جا کے اختلاف آتا ہے. اب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک عرب کا جو معاشرہ تھا, اگر آپ عرب سوسائٹی دیکھیں تو اس میں چھوٹے بالغ بچہ ہوتا تھا, اس کی شادی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں تھا ہوتا کہ بالغ بچہ اور اس کی شادی نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ ہماری جیسی سوسائٹیز نہیں تھی. وہ کہتے ہیں ولی کی اجازت اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں ہوتی. ٹھیک نا, 13-14 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے, 15-16 میکسیمم بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بچے کو چونکہ سمجھ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ولی کی اجازت رکھ دی. اب بچہ اگر بالغ ہو گیا تو اسے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ولی کی اجازت ہے وہ بلوغت سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, امام شافعی کہتے ہیں نہیں, ولی کی اجازت جو ہے طلاق شوہر دیدہ ہونے سے ختم ہوگی. یعنی ایک لڑکی کی شادی ہو گئی, اب اسے طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے, اب وہ بالغ ہے یا نہ بالغ ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے نہ بالغ ہی کیوں نہ ہو, اسے اب ولی کی اجازت نہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر وہ نابالغ ہے, چاہے وہ طلاق یافتہ ہے, ابھی بھی وہ نہ سمجھ ہے, ابھی بھی اسے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب تک وہ نابالغ ہے, وہ چاہے شادی شدہ ہے یعنی طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے یا کنواری ہے, جو بھی ہے, اسے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی. امام شافعی کہتے ہیں نہیں, جب اسے کیا کہتے ہیں, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں, لیکن عام طور پر اس معاشرے میں بیوائیں جو ہوتی تھیں وہ بوڑھی ہوتی تھیں. تو امام ابو حنیفہ کا یہ خیال ہے کہ بلوغت اس میں اصل فیکٹر ہے. امام شافعی کا خیال ہے کہ اس سے کیا کہتے ہیں جو نکاح ہونا ہے یہ ہے. اور امام مالک جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو ملا کے بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بچی نابالغ ہے اور کنواری ہے پھر بھی اسے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے, اگر بیوہ ہے, طلاق یافتہ اور نابالغ ہے, پھر بھی اسے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. اگر وہ بالغہ ہے اور اسے کیا کہتے ہیں ساتھ میں وہ کنواری ہے, پھر بھی اسے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے. صرف ایک کنڈیشن میں اسے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ بالغہ بھی ہو اور شوہر دیدہ بھی ہو. صرف ایک کنڈیشن امام مالک کے نزدیک. جو عرب میں ہے وہاں تو یہ اللہ کے نبی کے دور سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رواج تھا کہ چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی.
फॉर जी एग्जांपल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जी की जी 9 साल में रुखसती हो गई, जी और जी मैं खुद पढ़ रहा था कि इस्लाम में 22 साला नानी भी हैं। जी जी 22 साल की उम्र में एक, उनका नाम गालिबा हज़रत समिया है, जी ठीक है? 22 साल की उम्र में, सो वो तो एक इलाकाई सूरत-हाल भी, जी जी सूरत-हाल पर भी डिपेंड करता है ना जी जी कि वहाँ के जो लड़कियां हालात वो है। किस इमाम उम्र शाफी कहते हैं किस उम्र हमने में अपने जाके, सामने 9 साल की बच्ची को उससे क्या कहते हैं बालिग होते देखे। तो मतलब ये तो नहीं ना हम कह सकते कि 9 साल की या 12 साल की लड़की बालग नहीं है। मेरी बात तो सुने, इसमें इस्लाम, गामदी साहब, सिर्फ आपको एक बात बताऊं, गामदी साहब और डॉक्टर तारुल कादरी साहब वगैरह का ख्याल है कि हज़रत आयशा की जो उम्र थी वो 9 नहीं 19 साल थी। वो पूरा, आप डॉक्टर तारुल कादरी साहब के उधर चले जाए, फतवा उनका मौजूद है, तारुल कादरी साहब का नहीं, उनके इदारे के, तो वो सारा मौजूद है कि हज़रत आयशा की उन्होंने डेट निकाल लिया, हज़रत आपकी जो बड़ी बहन थी हज़रत अस्मा, उनकी मुताबिक निकाल ली है, तो उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो 9 साल की हो। उन्होंने कहा जब हिजरत हुई आप 17 साल की थी, और जब यानी रुखसती हुई फिर आप 19 साल की थी, वो गलती से 10 का कट गया और उसे क्या कहते हैं 9 रह गया। ये उनका अपना एक नजरिया है, ठीक है, हो सकता है ये सही हो, लेकिन सवाल ये है कि जो ये नजरिया हमें बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, ये वजाहत करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि गोरे जो हैं वो सवाल करते हैं, वो एतराज करते हैं कि देखें आपके नबी ने 53 इयर्स में 55 इयर्स में, ठीक ना, यस 55 साल की उम्र में एक 9 साल की बच्ची से शादी की है, ठीक है। तो अगर आप हजरत आयशा की उम्र 19 साल भी बना दें, एतराज तो उधर का उधर ही रहा कि 55 साल के बंदे ने शादी तो उसे क्या कहते हैं 19 साल की लड़की से की, एतराज तो उधर ही है ना, गैप तो अच्छा ठीक है खासा है। तो वो एतराज नहीं जी आप खत्म कर सकते, पहली चीज समझने की जरूरत है कि वो एतराज आप नहीं खत्म कर सकते। दूसरी चीज क्या है कि उस जमाने में डेट्स इस तरह रिकॉर्ड नहीं थी होती, तारीख में भी है, ठीक है और उस जमाने में डेट ऑफ बर्थ नहीं थी होती, कैलेंडर्स नहीं थे होते, 9 भी हो सकते हैं 19 भी हो सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन खास 19 बनाने की वजह नहीं है, क्योंकि अगर 19 को इसलिए बनाया जा रहा है कि हम वो एतराज खत्म करें, वो एतराज नहीं खत्म होना, वो एतराज उधर ही रहेगा। वैसे अगर आप कहना जी चाहें ठीक है 19 होगी तो 19 भी हो सकती है, पॉसिबल है, इसमें कोई सर्टेन चीज नहीं हो सकते, 19 को 9 लिखा गया हो, पॉसिबल है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि इमाम शाफी का कौल, उन्होंने कहा हमने अपने सामने 9 साल की बच्ची को बालिगा होते देखे, ठीक है। आप अपने इलाके में देख लें 11 12 13 साल में बच्चा बालिग हो जाता है, ठीक है, हो जाता यस सर। तो उसे क्या कहते हैं, अब जाके कुछ आपकी ब्रॉयलर मुर्गियां हैं, इनके कुछ इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, बलूगत पर भी पड़ रहे हैं बच्चों के, आपने शायद आपके कुछ मुशाहिदे में चीजें हों, ये एक अलहदा मामला आ रहा है, ब्रॉयलर मुर्गी बच्चों बहुत खतरनाक है। खैर, जो ये एक बच्चा, मतलब अगर पाकिस्तान इतना गर्म इलाका नहीं है अरब के लिहाज से, यहाँ 11 12 13 साल में बच्चा बालिग हो जाता है, तो अरब में तो 9 साल में हो सकता है बच्चा बालिग, तो इसमें कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो अजीब हो, दोनों लिहाज से, 9 में भी और 19 में भी, ठीक है। तो यहाँ से ये सवाल है, ठीक है, वहां पे 9 और 10 साल में जाके लड़कियां बालग हो जाती हैं, जी ठीक है, ठीक और हो गया। उस दौर में हजरत आयशा सिद्दीका को मसलन वली की इजाजत की भी जरूरत पड़ी, बाकी लड़कियों को भी ये नहीं, एग्जांपल वहां हजरत से आयशा मिलती है की कि जब शादी हुई था वो बालिगा थोड़ी थी, हजरत आयशा की ठीक है शादी तो रुखसती से देखे ना, वो तो तकरीबन 4 5 साल पहले हो गई। मैं 7 साल में उनका निकाह हुआ और 2 साल बाद रुखसती हो गई, जो हाँ देखे ना, ज्यादा हजरत मिलता है, खदीजा के विसाल के बाद जिस वक्त उसे क्या ठीक है कहते हैं हजरत खौला, जो हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की बेगम थी, उन्होंने रसूलुल्लाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप शादी कर लें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ज़हन ही इस तरफ नहीं ना गया, तो उन्होंने कहा कि आप जी शादी कर लें। उन्होंने कहा किससे? उन्होंने कहा अगर आप कवारी से करना चाहें तो आपके दोस्त की बेटी भी है आयशा, और अगर आप बेवा से करना चाहें तो हजरत सौदा भी है, ठीक ना। ठीक है अब यहां से गामदी साहब कहते हैं हजरत आयशा 9 साल की नहीं हो सकती, वो कहते हैं कि ठीक है देखें, क्योंकि जब हजरत आयशा के पास गए ना,
کہ اسے کیا کہتے ہیں نکاح کا پیغام دینے حضرت خالہ گئی حضرت ابو بکر کے پاس، تو انہوں نے کہا ہم تو ان کی منگنی کر چکے، تو ان کی منگنی پہلے سے ہو جی چکی تھی، ٹھیک نا. انہوں نے کہا ہاں منگنی کر چکے، اگر ادھر سے انکار ہوا تو پھر کیونکہ آج کل ان کے کچھ جب کہ ہم اسلام لائے ہیں کچھ ایسے مطلب ہم سے اکھڑے سے، تو اگر وہ انکار کر دیتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ انکار نہیں کرتے تو مطلب ہم رشتہ کر چکے ہیں نا. انہوں نے سمجھا نہ ہو گئی ہے، تو وہ پھر حضرت سودا کے پاس گئی، اکٹھے 2 رشتے لے کر نہیں تھی گئی، پھر حضرت سودا کے پاس گئی. حضرت سودا چونکہ بیوہ تھی انہوں نے قبول کر لیا. تو یہاں سے مطلب حضرت عائشہ کو ولی کی اجازت تو وہ تو 4-5 سال پہلے کی یا 2 سال کم از کم پہلے کے، ایک بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ 9 سال میں آپ کا نکاح ہوا، 12 سال میں رخصتی ہوئی. بہرحال یہ پھر 2-3 سال. جی ٹھیک ہے. جو کورٹ میرج ہے جی اس اسلام کے اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ احناف کے نزدیک یہ درست ہے اگر لڑکی بالغہ ہے. دیکھیں آپ کا اسلامی جمہوریہ ہے، اس میں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنا، ٹھیک ہے. اگر کورٹ میرج بنی ہے تو وہ اس وقت بھی دیکھیں علماء آج کوئی نئے تو نہیں بن گئے، آج کل کے مدرسے تو نہیں کھلے، مدرسے تو بڑی دیر کے، اور ہندوستان میں تو بڑی دیر کے، ہندوستان میں تو 100-200 سال پیچھے جائیں آپ دیکھ لیں، اب تو علماء رہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں آپ دیکھیں کہ کورٹ میرج جب اس کا پورا ایک اسلامک کورٹ ہوتا ہے اور اسلامک پورا ایک قوانین کے لیے پوری کمیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو کورٹ میرج کا پہلے قانون بنا ہوا ہے نا ولی کی اجازت کے بغیر، تو وہ بھی احناف کے فقہ پر بنے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سارے کے سارے احناف نہیں ہیں، غیر حنفی بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کی وجہ سے شاید میرے خیال میں اب بدل گیا ہے، اب یہ مجھے بھی کلیئر نہیں، لیکن حنفیوں کے نزدیک کورٹ میرج جائز ہے. ایک مسئلہ ہے جی کورٹ میرج جو اس سے زیادہ تر انتشار ہی پھیل رہا ہے. ہاں تو اس وجہ سے اب یہ دیکھیں اس پہ میں اب بات بتاتا ہوں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں یہ فتویٰ جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے، فتویٰ چینج ہو جاتے ہیں حالات کے سرکمسٹانس کے بدلنے سے فتویٰ بھی بدل جاتے ہیں. اب ایک حنفی عالم تھے، وہ ٹی وی میں میرے پاس ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے کلپ، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا، یہ کورٹ میرج کے بارے میں. انہوں نے کہا حنفی فقہ کے مطابق اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حنفی ائمہ کے زمانے میں کورٹ میرج ہوتی نہیں تھی. جس وقت یہ فقہ بنی ہے نا آج سے 1200-1300 سال پہلے، اس وقت تو یہ معاملات تھے ہی نہیں کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں والدین کی اجازت کے بغیر، اس وقت تو یہ معاملات نہیں تھے نا ایسے. تو انہوں نے کہا وہ تو اس کے مطابق ہے. انہوں نے کہا آج کے جو حالات ہیں میرا خیال ہے امام شافعی کا فتویٰ چلنا چاہیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر، سچویشن کیسی. اگر فتنہ ہے جس طرح آپ نے کہا فتنہ پھیل رہا ہے، اس سے ہوتا ہے فتنہ، تو پھر وہ حنفی عالم نے کہا کہ اسے کیا کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں شافعی علماء کا فتویٰ پاکستان میں چلنا چاہیے کیونکہ حالات ایسے ہیں. ٹھیک ہوگا، بہت شکریہ سر. چلیں جی، آپ کے 7 منٹ اوپر ہو گئے، دوسری کلاس نہیں لینی آپ نے؟ میں اب بس اٹینڈنس کاپی کر لوں، 1 منٹ ریکارڈنگ آف کر، ٹھیک ہے. چلیں میں بس ایک اٹینڈنس کر لوں مارک.